السلام علیکم بچوں. آج بچوں ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کریں گے. آج بچوں 18 جون سن 2020 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے. بچوں یہ سوال پیپر میں آ جایا کرتا ہے کہ قومی آمدنی کی پیمائش کے مختلف طریقے تفصیل سے بیان کریں. تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈیفینیشن لکھ لینی ہے. بہترین تعریف اور پروفیسر فشر کی تعریف پہلے لکھ لینی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر مارشل کی تعریف بعد میں کریں گے. تو قومی آمدنی کی تعریفیں لکھ لیں گے 2 یا 3. تیسری تعریف اگر لکھنا چاہیں تو وہ ڈاکٹر یا پروفیسر الفریڈ مارشل. بچوں قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے. دوسرا طریقہ ہے آمدنیوں کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے مجموعوں کے لحاظ سے. تیسرا طریقہ ہے کل خرچ کا طریقہ، یعنی پروڈکٹ میتھڈ ہے، انکم میتھڈ ہے اور ایکسپینڈیچر میتھڈ ہے. بچوں قومی آمدنی کی جو بہترین تعریف ہے وہ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی وہ مالیت جو کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں، بشرط یہ کہ اس میں سے سرمایے کی فرسودگی کا الاؤنس یعنی ڈیپریسیشن الاؤنسز اور بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائیں یا نکال دیے جائیں. اور پروفیسر فشر کی تعریف اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصے میں صرف کی جائے قومی آمدنی کہلاتی ہے. اور جو تیسری تعریف ڈاکٹر مارشل کی ہے اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں قومی آمدنی کہلاتی ہے. یہ تعریفیں پہلے لکھیں گے، اس کے بعد قومی آمدنی کی پیمائش کے مختلف طریقے ہیڈنگ دیں گے اور پھر 3 میتھڈ جو بتائے گئے پیداوار کا مجموعہ، نمبر 2 آمدنیوں کا مجموعہ اور نمبر 3 کل خرچ کا طریقہ. تو بچوں آج ہم پہلا طریقہ اسٹڈی کرتے ہیں. پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے کریں گے. تو بچوں اس میں ڈاکٹر مارشل نے قومی آمدنی کی تعریف کی کہ اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایے اور موجودہ وسائل یا قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر استعمال میں لا کر ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں. تو یہ مقدار کا جو مجموعہ ہوگا اشیاء و خدمات کی ایک سال کے عرصے میں جو پیدا کی گئی ہیں اسے قومی آمدنی کہتے ہیں. لیکن چونکہ ہم بازاری قیمت کے لحاظ سے لینا ہے ہم نے مجموعہ، تو اگر کسی ملک کی سال بھر کی اشیاء و خدمات کی مالیت کو جمع کر لیا جائے تو ہمیں اس ملک کی قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے. تو اشیاء و خدمات میں نے بچوں آپ لوگوں کو الگ الگ ان کے حوالے سے بتایا تھا، آپ لوگوں نے ویسے ہی الگ الگ کر لینا ہے. یہ میں نے خام قومی پیداوار میں بھی بتایا تھا اور ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی پہلی تعریف جو کی تھی میں نے پہلے دن، اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کیا تھا کہ اشیاء کو الگ اور خدمات کے شعبے کو الگ سے ہم نے ڈیفائن کیا تھا. اشیاء میں بیٹا زرعی شعبے کی پیداواریں ہیں، مثلا گندم، چاول، گنا، کپاس، سبزیاں، پھل وغیرہ. اسی طرح صنعتی شعبے کی
پھر میں نے آپ کو ایک معدنی شعبہ بتایا تھا جو یہاں پر آپ کو اب نظر نہیں آ رہا ہوگا، آپ لوگوں نے معدنی شعبہ بھی لکھنا ہے۔ تو معدنی شعبے کی پیداواریں مثلاً یعنی اس میں معدنیات لے لیں گے، کوئلہ، جپسم، پٹرول، کرومائٹ وغیرہ وغیرہ، نمک بھی اس میں شامل ہوگا، کوئلہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ یہ چند ایک 5-6 معدنیات کے نام لکھ لینے ہیں بچوں آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جنگلات، نباتات اور حیوانات وغیرہ سے حاصل ہونے والی سال بھر کی پیداواریں شامل ہوتی ہیں۔ پھر خدمات کے شعبے کو ہم نے الگ کیا تھا اور اس میں دیکھا تھا خدمات سر انجام دینے والے ادارے ہیں، مثلاً بینک، بیمہ کمپنیاں، جہاز راں کمپنیوں کے منافع جات جو 1 سال کے عرصے میں وہ کماتے ہیں، ان کا مجموعہ کر لینا ہے۔ اور خدمات سر انجام دینے والے افراد مثلاً اساتذہ، ڈاکٹرز، وکلاء، ججز وغیرہ، اس طرح کے افراد کے معاوضے سال بھر کے ان کا بھی مجموعہ لے لینا ہے۔ اب اشیاء کا تو مجموعہ لیا، ان کی بازاری قیمت کا مجموعہ لینا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ مختلف اشیاء کی پیمائش کے پیمانے بھی مختلف ہیں۔ مثلا لمبائی کے لیے میٹر اور کلومیٹر کا پیمانہ ہم استعمال کرتے ہیں، وزن کے لیے لیٹر اور کلو گرام کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام اشیاء کی کل پیداوار کی بازاری قیمت کے لحاظ سے مالیت معلوم کر لیں تو اس مالیت کا مجموعہ کر لیں گے، اور خدمات سر انجام دینے والے ادارے اور افراد کی آمدنی اور منافع جات بھی جمع کر لیے جائیں سال بھر کے۔ تو اس طرح سے اشیاء کی بازاری قیمتوں کا مجموعہ اور تمام افراد کی خدمات کے تحت حاصل ہونے والی آمدنیوں کے مجموعے کو جمع کر لیا جاتا ہے، تو اسے ہم قومی آمدنی بلحاظ بازاری قیمت کہتے ہیں۔ بچوں اس کی وضاحت ہم گوشوارے سے کریں گے، جو کہ آپ کو پیج پر نظر اب بھی آ رہا ہوگا، آپ اس کو اسٹڈی کر لیں گے۔ میں نے گوشوارہ بک والا استعمال نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں کو گوشوارہ آسان کر کے بتا دیا، اور میں سمجھا بھی دیتا ہوں، بک والا گوشوارہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوگا۔ تو بیٹا پہلا کالم اشیاء و خدمات ہیں، دوسرا کالم کل پیداوار ہے، تیسرا کالم اس پیداوار کی بازاری قیمت لی گئی ہے، اور چوتھے کالم میں اس شے کی کل مالیت لی گئی ہے۔ تو بچوں اشیاء کے اندر ہم دیکھتے ہیں گندم، تو گندم اگر 5000 من پیدا ہو سال بھر میں اور 1200 روپے فی من اس کی بازاری قیمت ہو، تو ہم اس کو آپ لوگوں نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے لکھ لینا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے زیرو کو جمع کریں، کتنے ہو جائیں گے؟ 3 زیرو۔ کل پیداوار والے کالم میں گندم 5000 من ہے تو 3 زیرو اس کے ساتھ ہیں، اور بازاری قیمت والے کالم کے اندر 1200 روپے فی من ہے، 2 زیرو اس کے ساتھ ہیں، 5 زیرو یہ ہو گئے، اور 12 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 60 یہ ہو گیا، ٹوٹل 6 زیرو ہو گئے اور آخر میں 6 آ گیا، 60۔ تو بیٹا اسی طرح گھی کی قیمت دی گئی ہے، 1000 من پیداوار ہے کل پیداوار، اور 1000 روپے فی من بازاری قیمت ہے۔ تو بیٹا یہ بھی 3 اور 3 6 صفر ہو گئے، تو آخری کالم میں دیکھیں تو 6 صفر لگائے گئے، اور دوسرے اور تیسرے کالم میں 1 اور 1 کو ملٹیپلائی کر دیا تو یہ 10 لاکھ ہو گئے۔ اگر یوں نہ بھی کریں تو کیلکولیٹر پر ملٹیپلائی کر لیں گے دوسرے اور تیسرے کالم کو، یعنی کل پیداوار کو بازاری قیمت کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے چوتھے کالم میں کل مالیت نکالتے جائیں گے۔ اسی طرح بچوں چاول 500 من پیدا ہو سال بھر میں اور اس کی قیمت 2000 روپے فی من ہو، تو آپ 5000 کو 2000 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اگلے کالم آخری کالم میں اس کی مالیت 10 لاکھ روپے لکھ دیں گے۔ اسی طرح ڈاکٹرز اگر 500 سال بھر میں یہ پیدا ہوں، 500 ڈاکٹرز بنیں تو 40,000 روپے ان کی فیکس آمدنی ہو، تو اس کو 500 کو 500 کو 40,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس 2 کروڑ روپے بن جائے گا۔ اساتذہ بیٹا اگر 1000 افراد ہوں سالانہ تو 5000 روپے فی کس آمدنی ہو، تو ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بھی 50 لاکھ روپے بھی یہ بن جائیں گے۔ تو بچوں اب آپ لوگوں نے کل مالیت آخری کالم میں جو
60 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, پھر 2 کروڑ ہے اور 50 لاکھ ہے. ان سب کو آپ جمع کر لیں گے کیلکولیٹر پر تو یہ 3 کروڑ 30 لاکھ روپے جو ہے کل قومی آمدنی ہمیں معلوم ہو جائے گی ملک کی. جس طرح یہ کالم ہے اس میں تو ہم نے بہت کم اشیاء لی ہیں. ملک کے اندر جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا ہوتی ہیں ان سب کے کل پیداوار اور بازاری قیمت کا اسی طرح آخری کالم میں مجموعہ لیتے جاتے ہیں اور آخر میں جا کر ہم کل مالیت معلوم کر لیتے ہیں, یعنی کل قومی آمدنی معلوم کر لیتے ہیں. تو بچوں آج کا ٹاپک میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور کل پھر ہم اس میں جو ہے مزید کچھ احتیاطیں دیکھی جاتی ہیں ان احتیاطوں کو ہم اسٹڈی کریں گے کل, اور یہ پہلا میتھڈ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا کہ پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے کس طرح سے کیا جاتا ہے. اللہ حافظ, السلام علیکم.